وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار عز و جل، بلکہ میرے عمل کے ذریعے اسے جہنم اللہ نہیں فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ مجھے عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل، میرے عمل سے شاد فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کا عمل میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو، کمپیئر سے اپنی نعمتوں کے عمل اور جو نعمتیں دی گئی تھیں جو ان کو کمپیئر کیا جائے میں بلند تو آنکھ کی نعمت اس کی 5 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری رحمت فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل اپنی رحمت سے ہی تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، وہ پکار اٹھے گا اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ۔ اللہ اکبر، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھیں، تو وہ عرض کرے گا اے میرے مالک، یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہی تو تھا، اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہی ہیں۔ امیر اہل سنت اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، عذاب سے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ 500 سال کے طویل عرصے تک مسلسل لگاتار کنٹینیوسلی عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار پایا، اور بالآخر اللہ تعالی کی رحمت کے ہی صدقے اس کا کام بن پایا۔ اس واقعے سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد و زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یقیناً اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ بڑے سے بڑے گناہ گار ڈھیروں خطائیں اگر لے کر آئیں تو اپنے کرم سے چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پارہ 25 سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی يقبل التوبۃ عن عبادہ ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
یقیناً اللہ تعالی کی رحمت بے حد اور بے حساب ہے. اس کے گناہگار بندے دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. اس کے حقوق کی پامالی سے بھی دریغ نہ کریں، مگر پھر بھی وہ کریم رب عز و جل ہمیں مسلسل مہلت دیتا رہتا ہے. اور اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما کر رحمتوں کی مزید بارش برساتے ہوئے ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. ہمیں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں زندگی بسر کرنی چاہیے. اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اس سے حسن ظن رکھتے ہوئے عفو و درگزر کی امید رکھنی چاہیے. جیسا کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی. اس نے عرض کی، کیا وہ خود لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی، جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. پھر اس اعرابی نے عربی میں چند شعر کہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، کریم کا حق جب کسی شخص کے نزدیک متعین ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے. وہ نافرمان سے درگزر کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہگار اور مجرم ہونا ثابت ہو جاتا ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں؟ تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے پالنے والے، ہر دم رحمتیں فرمانے والے، مصیبتوں سے بچانے والے اور ہماری بخشش و مغفرت کرنے والے رب عز و جل سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالی سے اچھا گمان، حسن ظن رکھنا واجب ہے. اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ قدرت والا جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے. وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ فرما لے اور چاہے تو ایک نیکی پر ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما دے. اللہ عز و جل گناہگاروں کی ڈھارس بندھانے کے لیے انہیں بخشش کی نوید یعنی خوشخبری سناتے ہوئے پارہ 24 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تعالی کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کی رحمت نیک اور بد سب کو پہنچتی ہے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں عرض کی، یا رب عز و جل. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لبیک یا موسیٰ. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو میرا مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا،
مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیسا کریم ہے وہ. اللہ اکبر. آگے روایت کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب عز و جل، کیا ہر فرما بردار بندے کے لیے یہی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، اور گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی مولا، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل مولا، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا مولا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندے اس کی نافرمانیاں کریں، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی کریں اور پھر اس کی رحمت سے امید بھی لگائے رہیں. نہیں، جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے رہیں اور یہ ذہن بنائے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. بلا عذر شرعی ماہ رمضان المبارک کے فرض روزے جان بوجھ کر چھوڑتے رہیں اور یہ ذہن بنائے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کی امید ضرور ہونی چاہیے، مگر ساتھ ہی نیک اعمال بھی کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عموماً گناہ گار اور بے عمل لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں.
کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے ایسے خیالات رکھنے والوں کو حدیث پاک میں بے وقوف کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات جو اپنی خواہشات میں چلتا ہو اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت مدنی مذاکرے میں آنے کی تیاری فرما رہے ہیں، امامہ شریف سے جا رہے ہیں۔ امیر سنت کی زیارت بھی کرتے رہیے اور مدنی پھول بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے، کام گناہ گاروں والے اور مقام نیکیوں والا تلاش کرے، یہ حماقت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے۔ کام ہمارے کیسے ہیں اور ہماری آرزویں کیسی ہیں، ہماری تمنائیں کیسی ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کام بھی اچھے ہونے چاہیے اور ہماری تمنائیں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کے باوجود رحمت الہی سے بخشش کی امید رکھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ کے بعد شیطان کی جانب سے اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت پچھلے گناہوں پر ندامت کی بجائے آئندہ گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نصیحت کی بات بری محسوس ہوتی ہے، اور معاذ اللہ ایسا شخص تبھی تو عذابات پر مشتمل آیات و احادیث سے بیزاریت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا یقین رکھنا واجب ہے، لیکن اس کی رحمت کو دلیل بنا کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ بہت برا کام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوش فہمی سے نکلنے کے لیے یوں غور و فکر کیجئے کہ اگر معاملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ ہر ایک گناہ گار کو رحمت الہی سے بخش دیا جاتا تو پھر ہزارہ مسلمان قبر کے عذابوں میں کیوں گرفتار ہوتے یا ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی سے زیادہ کسی کو اللہ تعالی کی رحمت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی یہ نیک ہستیاں عبادت و تلاوت اور نیک اعمال کی کثرت میں ہرگز سستی نہ کرتی،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا؟ مگر پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے کام اچھے ہوں، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہماری افکار اچھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن بھی اچھا ہو، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور ایفرٹ بھی کرنی ہے، اور اس کے ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل، جہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے، وہیں ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی دیتا ہے۔ نیکیاں کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر رہیں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، اس کی رحمت پر امید بھی رکھیں گے۔ وہ کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے کچھ اعمال جو ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے اعمال ہیں جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتے ہیں، ان میں سے کچھ ایک ذکر کرتا ہوں۔ آپ مدنی چینل کی سکرین پر شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ آج جلوس غریب نواز بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کا سلسلہ بھی ہوگا، اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ رحمت الہی کا مستحق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ذکر اللہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے کیسی پیاری اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ذکر اللہ بھی ہو، مخلوق پر شفقت بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت بھی ہو، نرمی بھی ہو۔ امیر سنت کا ماشاءاللہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک مدنی منا اور ایک مدنی منی کو بھی رجب شریف کا چاند نظر آ گیا۔ تمام عاشقان رسول کو رجب کا چاند مبارک، سبحان اللہ، خیر مبارک، رجب شریف کا چاند مبارک ہو۔ خیر مبارک، تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا چاند مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یاد رہے، چاند رات، رجب شریف کی چاند رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ سبحان اللہ، اس رات جو بھی دعا مانگی جاتی ہے رد نہیں کی جاتی، اور رجب شریف یہ توبہ کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خوب عبادت کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کر کے، اور گویا نئی زندگی شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رجب شریف کی پہلی تاریخ بہت بڑے بزرگ، تابعی بزرگ، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صحبت میں رہنے والے، بلکہ 150 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارتوں سے مشرف ہونے والے بزرگ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آج سے 6 راتیں مسلسل جلوس کی ترکیب رہے گی، اور آج انشاءاللہ کیونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی رات بھی ہے، تو ان کے بھی انشاءاللہ تعلق سے کچھ اسماء گرامی اور ان کی برکتیں لی جائیں گی اسماء گرامی سے، ان کے نعرے وغیرہ لگائے جائیں گے، اور ویسے ہی خواجہ غریب نواز کی چھٹی تو مشہور ہی ہے، ماشاءاللہ، غریب نواز کے بھی انشاءاللہ فیوز و برکات لوٹیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ فیضان حسن بصری مرحبا مرحبا، فیضان حسن بصری مرحبا، فیضان حسن بصری، فصاحت حسن بصری مرحبا مرحبا، فصاحت حسن بصری مرحبا مرحبا، نسبت حسن بصری مرحبا مرحبا، روایات حسن بصری، مرحبا
کرامت حسن بصری، کرامت حسن بصری، عاجزی حسن بصری، مرحبا مرحبا، خشیت حسن بصری، مرحبا مرحبا، فیضان حسن بصری، مرحبا، فیضان حسن بصری، مرحبا، فیضان حسن بصری، مرحبا۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ ہو کرم برحال ماں خواجہ پیا، خواجہ پیا، ہو کرم برحال ماں خواجہ پیا، خواجہ پیا، از پیداتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، از پیداتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ مصطفیٰ کی انبیاء کی ہر صحابی اور ولی، مصطفیٰ کی انبیاء کی اور ہر صحابی اور ولی کی محبت ہو عطا خواجہ پیا، خواجہ پیا، کی محبت ہو عطا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، ہاں یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پے غوث و رضا خواجہ پیا، خواجہ پیا، از پے غوث و رضا خواجہ خواجگاہ مرحبا مرحبا، خواجہ خواجگاہ مرحبا مرحبا، چشتیات پیشوا مرحبا مرحبا، چشتیات پیشوا، بشارت مصطفیٰ مرحبا، بشارت مصطفیٰ، لقب تیرا غریب نواز مرحبا مرحبا، کرامت غریب نواز، شفقت غریب نواز، شفقت غریب نواز، فراست غریب نواز، چشتیہ کے پیشوا، چشتیہ کے پیشوا، خواجہ خواجگاہ، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شاہ، ہاں ہو کرم ایسا شاہ، خواجہ پیا، خواجہ پیا، ہو کرم ایسا شاہ، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جود و سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا، حصہ جود و
سخا خواجہ پیا خواجہ پیا آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان بہر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا بہر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ خواجگاہ مرحبا مرحبا خواجہ خواجگاہ مرحبا مرحبا چشتیہ کے پیشوا مرحبا مرحبا چشتیہ کے پیشوا مرحبا مرحبا بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا کرامت غریب نواز مرحبا مرحبا کرامت غریب نواز مرحبا مرحبا شفقت غریب نواز مرحبا مرحبا دربار غریب نواز مرحبا مرحبا وراثت غریب نواز مرحبا مرحبا بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا چھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا چھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا یہ سگے دربار خواجہ طالب دیدار ہے یہ سگے دربار خواجہ طالب دیدار ہے چہرہ انور دکھا ہاں چہرہ انور دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا چہرہ انور دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا سبحان اللہ. اور میٹھے میٹھے باپا جان، میں فیضان مدینہ خانپور سے بدھ والے دن یہاں پر حاضر ہوا ہوں نماز جنازہ کے لیے. کل جو جنازہ ہوا تھا؟ جی. اچھا. فوری طور پر مجھے تقریباً 9:45 بجے پتا چلا تھا. اسی وقت کی میں نے ہزارہ ٹرین پر، اور سیٹس اور برتھ وغیرہ تو نہیں تھی، ایسے ہی کھڑے کھڑے سفر کیا ہے. اچھا، یہ کون سا جذبہ تھا جو آپ خانپور سے جنازے کے لیے تشریف لے آئے سفر کر کے؟ جنازے تو آپ کے یہاں بھی ہوتے رہتے ہوں گے، خانپور میں بھی لوگ دنیا سے رخصت. جنازے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے والی شخصیت کچھ اور تھی. اعلان تو نہیں تھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا، اگرچہ مجھے پتا تھا. فجر کے بعد سے میسج چل گیا تھا، یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ. مجھے میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا تھا. رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوانگی پاس ہے آپ کی. ماشاء نہ آپ کے مرحوم استاد نے آپ کو بتایا تھا؟ ابھی حیات ہے. مرحوم کے معنی مرا ہوا عوامی کانسیپٹ. جی. مجھے بہت پرانی بات یاد ہے کہ شہید وزیر جب ہوتا تھا، ایک آپ جیسے بھولے والے نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے لگتے ہیں کہ نہیں وہ ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ مجھے وہ لگتے ہیں. پتا نہیں میرا یہ چٹکلا بھی سب کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں، یہ بھی شاید اوپر سے گزر جائے گا. زندوں کے لیے نہیں بول سکتے.
उर्फ देखा जाएगा। उम्मत मरहूमा बोलते ही हैं तो वहां सही है, लेकिन इसने बोला ना मेरा उस्ताद जिंदा है, तो मरहूम ने रहमत किया गया या रहमत किया जाए, तो मरहूम ये दुआया लफ्ज है। तो ये आमतौर पे हमारे उर्फ ही है कि जो फौत शुदा होता है, जिसका इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके लिए मरहूम का इस्तेमाल करते हैं, मरहूम लफ्ज। इसी तरह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो औलिया किराम दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने कहा ना मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह, इस पर मैंने वो पुराना चुटकुला अपना याद आ गया, मैंने सुनाया। यह भी फौत शुदा औलिया किराम के लिए इस्तेमाल करते हैं रहमतुल्लाह अलैह। अगरचे जिंदों के लिए कोई शरई गलती नहीं है, लेकिन उर्फ कि आप ये कहेंगे ना तो कोई भी समझेगा कि इंतकाल हो गया है। जनरली आप जैसा होगा वो नहीं समझेगा, दीवाना। तो ये आपकी दीवानगी ले आई आपको, क्या बात है, दीवानगी पास है आपकी, माशाअल्लाह, है ना, मजा आ गया। अल्लाह माशाअल्लाह। और उसके अलावा मुझ पर करम कीजिए बाबा जानी। एक अपना दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, इनको करीब से देखना था मुझे यार, मजा आ गया यार, मरहूम जिंदा है। मदनी चैनल के नादरीन, मदनी मुज़ाकिरे से पहले कुछ मदनी गुलदस्ते आपको हम दिखाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि अमीर अहले सुन्नत के अशार मुख्तलिफ मनाजिर के मुख्तलिफ जगहों के मनाजिर के साथ हम आपको दिखाया करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। फिर न करवट ली मदीने की तरफ चल, अरे झूठे बहाने ओ दरे यार के जाने वाले। ये जो आपको मंजर दिखाया गया ये बकी शरीफ का है, मदीना शरीफ के मुबारक कब्रिस्तान बकी शरीफ, और उसके अंदर ये बारिश के मनाजिर जो हैं वो आपको दिखाए गए। हम आपको जानशीन अमीर अहले सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता भी अब दिखा रहे हैं। मैं इस्लामी भाइयों से अर्ज करूंगा, जो भी मेरे इस्लामी जो मुझे सुन रहे हैं, कि दावत इस्लामी से अमलन वाबस्ता कौन है। वैसे तो हर एक दावा करता है कि मैं दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ। तो याद रखिए कि दावत इस्लामी से अमली वाबस्तगी उसी वक्त कहलाएगी कि आपके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं निगरान शुरा बन जाऊं, फिर रुकन शुरा बन जाऊं, कभी तभी वापस तक के लोग नहीं, वो ऐसा नहीं है। जो शख्स जो है वो 12 मदनी कामों में से किसी भी एक मदनी काम के भी जिम्मेदारी लेता है तो उसका शुमार अमली वाबस्तगी कहलाएगा। अमली वाबस्तगी क्या यानी जो दावत इस्लामी का ये काम कर रहा हो, अमल करना क्या है, काम करना प्रैक्टिकली तौर पर आ गया हो। क्योंकि जब बंदा काम करेगा तो जरा कि उस तंजीम में तरक्की होगी। तो वही प्रैक्टिकल तौर पर अगर आएंगे तो जरा कि इससे हमारी तंजीम को फायदा होगा, और क्योंकि हमें अपना नफा तो देखना ही है, तो हमारी आखिरत का फायदा होगा। कि अगर हमने किसी को दावत दी बेनमाजी को, और वो हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो इंशाल्लाह हमें तो सवाब मिलेगा।
मंडी जिले शेखोपुरा पाक जंजानी काबीना में जो हमारी ओबी वैन इस वक्त मौजूद है और आशिकान रसूल जो है वो इस वक्त जमा है, और इसके बारे में ये बयान किया गया है कि ओबी वैन का इज्तिमा यहाँ पर अभी कल ही तय हुआ कि यहाँ पर ओबी वैन का इज्तिमा किया जाएगा, और एक दिन के अंदर ये इस्लामी भाइयों ने कोशिशें कर ये तैयारी कर आशिकान रसूल को जमा किया है, और कुछ हमारे पास मुबारकबाद वगैरह के ताल्लुक से कॉल्स भी हैं, हम वो चला रहे। मैं जवेरिया नकी अतारिया बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। बाबा जानी आपको रजबुल मुरज्जब का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से अमीर अहले सुन्नत को और निगरान शूरा, राकिन शूरा, फैजान मदीना के हाजिरीन, मदनी चैनल के नाज़रीन को दिल की गहराइयों से रजब का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमदर्द अतारी बात कर रहा हूँ। पापा रानी आप तो रजब चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो। इसका तलफ्फुज मुबारक रा पर जबर आएगा। व यारे अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हैरान कुन खुसूसियात। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। वाक़िया मेराज की सबसे पहले तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। हिजरत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। गार थौर में सबसे पहले दाखिल होने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। गार थौर में सांप का डंक बर्दाश्त करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। सबसे पहले काबे के पास खुतबा देने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आजाद कराने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। जिसे कुरान ने सानियस नैन कहकर पुकारा वो अबू बकर सिद्दीक हैं। मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसे अपने मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़ा किया अबू बकर सिद्दीक हैं। कल बरोज क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जलाल ठंडा करने के लिए तो ये समझेंगे अरे यार मैंने कब्रिस्तान बगैर वजाहत के जब ये मदनी गुलदस्ता तो अब तो वायरल हो गया होगा, तो थोड़ा मतलब है कि मैं क्या अर्ज करूं, इस वक्त होना चाहिए सब्ज गुंबद, तो फिर आगे दरे यार की तरफ सब्ज गुंबद की तरफ करने की निस्बत है। दरे यार माने आका का रोजा, आका का दरबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भी इसमें मुमकिन तो है
ترمیم کی جائے انشاءاللہ الرحمن. آج تو آپ نے وضاحت کر دی, سوشل میڈیا پر کس نے وضاحت کی ہوگی؟ انشاءاللہ الرحمن ترکیب. تو اپنے پیج وغیرہ پر جو ہو تو بائندہ وہ ترمیم شدہ ہو, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روزہ بھی دکھایا جائے اور کچھ زائرین بھی دکھائے جائیں کہ او در یار کی طرف جانے والے وہ جا رہے ہوں, اور اس کو جیسے پکار کر مصر جو کہہ رہا ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے, تو اور خوبصورتی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے, میں نے اعتکاف کی نیت کی, یہ دل میں نیت ہو. زبان سے بولنا شرط نہیں ہے, لیکن دل میں نیت ہوتے ہوئے یہی الفاظ اگر زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے. عربی کے معنی سمجھ آتے ہیں اس نیت کا جو جملہ ہے, تو عربی میں نیت بھی ویلڈ ہے. لیکن ہر صورت میں دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے, ورنہ خالی زبان سے بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. یاد رکھیں, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم سے پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا. رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے, اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے, میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول, اے عاشقان اولیاء, الحمدللہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا. زندگی مسکرا اٹھی, جینے کی خواہش بڑھ گئی. اب تو رجب کی برکتیں بھی لوٹیں, شعبان المعظم کی رحمتوں سے بھی حصہ لیں, اور رمضان مبارک کی مغفرتوں کی سندوں میں سے کوئی سند حاصل ہو جائے اس کی حرص کریں. الحمدللہ رمضان مبارک کا
एंट्रेंस सदर दरवाजा खुल गया, रमजान की यादें एकदम आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस ये तौबा का महीना है, सच्ची तौबा करनी है। और रजब शरीफ में जितना हो सके ये दुआ पढ़नी है। मैं पढ़ा देता हूँ, पहले सुनाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और रमजान से मिला दे। की नमाजों में सुन्नतों के बाद जो दुआ होती है उसमें ये दुआ पढ़ लिया करें। तो इस तरह दुआ सुन्नत की नियत होगी तो सवाब भी मिलेगा सुन्नत का, और मजीद मुक्तदियों को, नमाजियों को इंशाअल्लाह याद करने में भी सहूलत होगी इंशाअल्लाह। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लू अलल हबीब। सत्तर नेकियों का सवाब मिलता और एक गुनाह करने पर 70 गुनाहों जितना अजाब मिलता है। तो रजब में एक नेकी 70 नेकी का सवाब लाएगी, और गुनाह भी इसमें इसकी गुनाह की होलनाकियां भी बढ़ गई। गुनाह की तबाहकारियां बढ़ गई कि एक गुनाह पर 70 गुनाह का अजाब, यानी 70 गुनाहों जितना अजाब। तो सच्ची तौबा करनी है और बस अब नेकियों पर कमर बांधनी है। गुनाह तो कभी भी नहीं करना है और रजब में भी नहीं करना है। ऐसी पक्की आदत बना लेनी है गुनाहों से बचने की कि बस खलास गुनाहों ने हमारी बस कमर तोड़ रखी है, अब हम नहीं करेंगे गुनाह। या अल्लाह हमारी सच्ची तौबा, पक्की तौबा और वादा, हम अब गुनाह नहीं करेंगे। तू ही हमको बचा और इस्तिकामत अता फरमा। जी हाँ, जब तक पक्का वादा नहीं होगा ना उस वक्त तक ये तौबा नहीं होती। यानी कि तौबा करे बंदा और ज़हन में ये हो कि मैं दोबारा गुनाह करूंगा तो सही, तो ये तौबा ही नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला से मजाक मस्खरी है। हाँ, मैं दुनियावी मिसाल दूं आपको। आप किसी को चांटा मार, तो
ظاہر ہے کہ یہ کہ آپ نے اس پر زیادتی کی، پھر بولے سوری میں نے آپ کو چانٹا مار دیا مگر دوبارہ ماروں گا چانٹا، تو آپ بتائیے کہ وہ آپ کا سوری کام آئے گا؟ وہ مطمئن ہوگا؟ کبھی مطمئن نہیں ہوگا. بولے تو بیوقوف آدمی ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے. مطلب وہ چانٹا مارا ایک تو بے قصور میرے کو، اور پھر سوری بول کے بولتا کہ میں دوبارہ ماروں گا چانٹا. صحیح تیار رہنا. تو یہ میں نے دنیاوی مثال دی. اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہر ہے کہ یہ ضرورت نہیں آپ سمجھتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی ہم نے نافرمانی تو کی، گناہ تو کیا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں، یعنی سمجھو سوری کہہ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ذہن میں یہ بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. وہ ذہن میں یہ دوبارہ گناہ تو کروں گا، یا اللہ نافرمانی معاف کر دے، میں دوبارہ نافرمانی کروں گا. ہاں تو یہ کوئی توبہ تھوڑی بھی. اسی کو حدیث پاک میں یہ کہا کہ ایسا شخص جو توبہ کرتا اور گناہ پر بھی کہ میں گناہ بھی کروں یعنی کہ جس سے جو ہم پر تھوڑا احسان کر دے، جیسے بے روزگاری ہو 1 سال سے اور آپ کو کوئی نوکری پہ لگا دے، کیا خیال ہے؟ اس کے سامنے آپ کی آواز بھی دھیمی نکلے گی، یار اس نے میرا محسن نہیں ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. بے روزگار بھٹک رہا تھا، مجھے روزی پر لگا دیا. ہاں اس کو سلام کریں گے، اس سے عاجزی سے ملیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، اور دل میں بھی اس کے لیے ہم بھلے جذبات رکھیں گے کہ ہر آدمی اچھا ہے نے میرے کو نوکری لگا دی. تو جس نے ایک نوکری لگا دی اس کا تو ہم اتنا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی فکر ہو. اور پروردگار جل جلالہ اس نے کیا احسان نہیں کیا، وہ کیا ہے جو اس نے نہیں دیا ہم کو، ہے نا. ابھی نعمت نکالنا بھی نعمت، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہوتا ہے. تو یہ مفت دی اس نے نعمت، اور بغیر مانگے عطا کی، اور ہم اس کی برکت سے، سانس لینے اور نکالنے کی برکت سے ہم زندہ ہیں، ورنہ مر جائے. جس کا سانس بند ہو جاتا مر جاتا ہے. پانی، اس کے بغیر بھی جینا مشکل کیا، ناممکن، امپاسبل. پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت دیا، یہ کہہ سکتے ہیں. اگرچہ باہر ملکوں میں پانی بکتا ہے، بلکہ یہاں بھی تھوڑا بہت اب پانی کا حساب کتاب منرل واٹر کے نام سے اور بک رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تو گورنمنٹ کا ٹیکس تو پانی پر لگتا ہے. تو یوں بھی کچھ نہ کچھ جو بک رہا ہے، قیمت لگ رہی ہے پانی پر. تو سانس کے بعد سمجھو اس کو ہم نمبر دیں کہ سانس سے چھوٹی نعمت
تو اس پر بھی کچھ نہ تھوڑا سا خرچ ہے، مائنر، لیکن ہے. اور سب سے بڑی نعمت بالکل فری، یہ اللہ کی، یہ بھی کرم نواز. تو اس نے کتنے احسانات کیے، یہ تگڑا تازہ کیا، پھر یہ کہ ہم کو انسان بنایا، کتا بنا دیتا، چوہا بنا دیتا تو ہم کیا کرتے ہے نا. اس نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اس کو ناراضی نہ ہو جائے ہم سے، اس کا بھی لحاظ. اور جو رب اتنے احسانات ہم پر کرے اور ہم اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کریں، نماز پڑھی نہ جائے ہم سے، نماز نہ پڑھنے سے رب راضی ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا. تو نماز بھی آج سے شروع کرنی ہے. جو نہیں پڑھتا وہ، اور جتنی نہیں پڑھی توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی قضا عمری بھی کرنی ہے. اسی طرح رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے. اب یہ کیسا احسان فراموش شخص ہے کہ روزہ نہیں رکھتا. رب نے فرمایا کہ روزہ رکھو. اچھا، اب یہ بھی نہیں کہ رب اپنی غذا بچانا چاہتا ہے، اپنا پانی بچانا چاہتا ہے، اس لیے ہم کو روزے کا حکم دیا. نہ ایسا نہیں ہے. اس کے خزانے میں تو کمی ہے ہی، کب نہ کبھی ہوئی تھی نہ کبھی ہوگی. لیکن اس میں بھی روزہ ہم کو اس لیے رکھوایا لعلکم تتقون، کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ. وہ ہمیں پرہیزگار بنانے کی ترکیب ارشاد فرما رہا ہے. بس یہ اس کی مشیت ہے، وہ اس طرح پرہیزگار روزوں کے ذریعے بنانا چاہتا ہے. تو ہم عقل کے بندے تو نہیں ہیں، رب کے بندے ہیں. جیسا یا اللہ تو جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. تو اس طرح روزے بھی رکھنے ہیں. زکاتیں اسی کے دیے ہوئے مال میں سے وہ زکات دینی ہے جس پر فرض ہے. تو دیگر فرائض، حج ہے، دیگر واجبات، سنن، یہ سب ہم کو مطلب حتی الامکان جو شریعت نے ہم کو حکم دیا وہ بجا لانا ہے. بلکہ حتی الامکان کی بہرحال اس میں بھی وضاحتیں ہیں، لیکن یہ کہ جو فرائض ہیں اس میں تو حتی الامکان ان مانوں کا چلے گا کہ بندہ جب بے ہوش پڑا ہے، اب وہ نماز پڑھنے کا امکان جا چکا، اب نماز نہیں پڑھ پا رہا. تو حتی الامکان کی یہ سر وضاحت ہو گئی. تو ہوش و حواس میں نماز نہیں چھوڑنی ہم کو. بے ہوش ہو گئے تو ٹھیک ہے کہ ہماری چلتی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں نماز اس میں. کیا اس رب کے آگے ہاتھ باندھنے سے ہم کترائیں. یہ ہم کیسے بنتے ہیں؟ گندے بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اچھے بندے بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو رجب المرجب بس یہ آ گیا، ہم نے زندگی پالی. رجب المرجب کے مبارک مہینے میں سانسیں لینے کی سعادت حاصل ہو گئی. اور کتنا بڑا کرم ہے کہ رجب کی پہلی رات ہزاروں کو مسجد کی حاضری بھی نصیب. اللہ ہے نا. ہم تو اللہ کی جتنی مطلب اس کرم نوازی پر اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں، اس کی رحمتوں کے سائے میں. اور پھر یہاں سے ثواب، یہاں سے توبہ کر کے ہم نہ جائیں تو ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی. آپ سب گواہ رہیے گا کہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اگر مجھ سے کبھی کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں جس طرح عرض کرتا ہوں آپ بھی کہتے رہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں رجب شریف کی پہلی رات عطا فرمائی. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. الہ العالمین ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کریں. آمین بجاہن نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، جیسے کوئی شخص اگر بے ہوش ہے اور نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھی، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس میں نماز فرض نہیں ہے، کہ یہ جو عبادت جو فرض ہوگی یعنی اس صورت میں اس پہ یہ کہنا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ درست ہوگا؟ نہیں، نماز فرض نہ رہنے کے لیے تو وہ 6 نمازوں کا ہے نا، کہ وہ بے ہوشی 6 نمازوں کو گھیر لے. ورنہ اگر مثال کے طور پر یہ بے ہوش ہو گیا اور عصر کی نماز بے ہوشی میں گزری، مغرب کی نماز کے وقت اس کو جاگ آ گئی، ہوش آ گیا، تو اب یہ عصر کی قضا کرے گا. اس لیے قضا کرے گا کہ اس پر فرض تھی. ہاں اب 6 نمازیں بے ہوشی میں گزر گئیں، 7 گزر گئیں، 8 گزر گئیں، تو اب ان پر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. تو اب یعنی اس معاملے میں ان پر یعنی یہ کہا جائے گا کہ فرض معاف ہو گئی اس کو. اچھا میں نے کوئی جملہ یہ کہا فرض نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اگر کہا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، اور اس میں ایڈٹ بھی کر لیجئے گا. ایسا آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. نہیں کہا نا میں نے. اچھا آپ نے مزید وضاحت کر لی، اچھا ہوا کہ وہ بے ہوشی میں بھی نماز معاف ہونے نہ ہونے کی صورت ہے کہ 6 سے کم نمازیں، 5 نمازیں بے ہوشی میں چلی گئیں، تو اب جب ہوش آیا تو یہ 5 نمازیں اس کے ذمے باقی ہیں، ان کی قضا کرے. 6 ہو گئی یا 6 سے جتنی بھی زیادہ ہیں، تو اب یہ ساری نمازیں بے ہوشی میں جو اس کے گزری یہ سب معاف ہیں. میٹھے میٹھے جزاک اللہ خیر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے جو ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ اور اسی طرح نارنگ منڈی ضلع شیخو پورہ پاک زنجانی کابینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، الحمدللہ رجب المرجب کی پہلی رات ہے. ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروائی ہے. آئیے اس مبارک رات کی مزید برکتیں حاصل کرتے ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہم داخل ہوں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید امیر اہل سنت کے ذریعے ہو جائے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اس سید رضا نے جیب میں چٹھی رکھ لی ہے. وہ ظاہر کہ یہ دعوت اسلامی کا پرچہ ہے، میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. مستعمل ہو جاتا تو پھر ٹھنڈا کرنے کا تھا، تو یہ کہیں تاوان تو نہیں آئے گا. ہاں وہ اعلانات سوائے ترنڈا اور یہ جو ہے نا ان کا اب چھوٹا ہے، اس نے آپ فرمانے جیب میں رکھ لیا تو میں نے منگوا لوں. ایک بار میں پڑھ کے سنا دوں گا نا پھر یہ ٹھنڈا کرنے کا ہو جائے گا، اب کام نہیں آئے گا. اسی کے پشت پر لکھا تھا میں نے. یہ پرچہ اور اس کے استعمال تھوڑی کچھ اگر وضاحت کر دیجئے کہ یہ جو گفتگو دراصل وہ آپ کی طرف سے مدنی چینل کی طرف سے مجھے پرچہ ملتا، پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں مجھے کہ آج فلاں فلاں جگہ پر او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جائے گا، یا فلاں فلاں خاص ہوتے تو نیٹ آ گیا بھائی. الحمدللہ. اب وہ بچہ اس کو تو ظاہر نہ سمجھے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں نہ سمجھوں کے بھی مسائل ہیں، ایک دن کے بچے کے بھی مسائل ہیں.
مگر یہ حق العبد نہیں ہے، یہ عوام کی رقم ہے اس میں. اور اس سے یہ بھی ہے کہ جو مدنی چینل میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خاص کر وقف کے ادارے میں کام کرتے نا، ان کو اس ادارے کے کمرے میں سانس لینے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں چند افراد موجود ہیں، میرا یہاں کاربن آکسائڈ نکالنا سانس کے ذریعے کیسا کہ یہ اجیر ہے، ان کو کہیں میری سانس سے نقصان تو نہیں ہوگا. یہ مبالغہ کر کے بتا رہا ہوں، یہ حرج نہیں ہے سانس لینے میں مبالغہ کر رہا ہوں. نہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے اندر خوف خدا ہوگا، خود ہی رہنمائی ہو جائے گی کہ کب کیا کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے نہیں بچنا. میں اس کو گناہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ لے گیا تو کوئی گناہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے لگا کہ احتیاط تو اسی میں کہ میں یہ پرچی واپس حاصل کروں، ورنہ وہ گھر پہ جانا پڑتا، لے آتا کوئی. لیکن یہ چلو یہیں ہوں گے، کہیں کھیل رہے ہوں گے تو اسلامی بھائی لے آئے الحمدللہ. اب میں اعلان کر کے اس پرچی کو فارغ کرتا. بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یارخان پاک ہاشمی کابینہ. اور امید ہزاروں اسلامی بھائی سفر کریں گے، اور اللہ کرے کہ دنیا میں دیگر مقامات پر بھی یہ مہم جاری رہے. دراصل 23 مارچ پاکستان میں چھٹی ہے، دنیا بھر میں تو چھٹی نہیں ہوتی نا 23 مارچ کی، تو یوں 2 دن چھٹی آ رہی ہے. اتوار 23 مارچ ہفتے کو ہے، جمعے کو، ہاں تو ہفتہ، اور پھر اتوار چھٹی، تو یوں ایک ہفتہ چھٹی کر لیں گے تو 3 دن کا. اور کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے، تو ان کو تو سیدھی 3 دن کی چھٹی مل گئی. تو 3 دن کا ہم چھٹی کا فائدہ اٹھائیں، ادھر ادھر گھومیں گے، سیر و تفریح کریں گے، تفریح گاہیں اور جو بھی جگہیں ہیں وہاں مطلب گناہوں سے بچنا بڑا دشوار ہے. تو کیوں نہ مدنی قافلے میں سفر کریں کہ زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا، 5 نمازیں جماعت سے، تہجد، اشراق، چاش، اور پھر مدنی حلقے، عاشقان رسول کی صحبت، بہت کچھ سیکھ کر 3 دن میں تو اللہ کرے کہ ہمارا قلب منقلب ہو جائے. پھر رجب شریف کا مہینہ ہے، ایک نیکی 70 نیکی، 70 مانے 70، 100 میں سے 30 کم، 70 نیکیاں 1 نیکی کی. اور گناہ کی بھی ہلاکت خیزی بڑھ جاتی ہے کہ ایک گناہ 70 گناہوں جتنا عذاب. اللہ ہم کو معاف کرے اور بچائے. تو ادھر ادھر بھٹکیں گے تو کہیں گناہوں میں پڑ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں رہیں گے تو گناہوں سے گناہ کرنے کے اسباب کم ہوں گے. گناہ تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں، شیطان تو کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا، ہاں کہیں بھی نہیں چھوڑتا، لیکن گناہ کے اسباب مدنی قافلے میں نسبتاً امیدیں کم ہوں گے، اور نیکیاں کرنے کے مواقع مدنی قافلے میں زیادہ ہوں گے باہر کے مقابلے میں. تو انشاءاللہ بچت ہی ہوگی، اور ہم اپنے بچنے والے بنے تو چاہے مطلب کہیں بھی جائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم گناہوں سے بچیں گے، اور بچنا ہی ہے انشاءاللہ. اب تو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم گناہوں سے مارچ ایک کام مدنی قافلہ
مدنی قافلہ، اور دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سے آپ تشریف لائیں، سب 23، 24، 25 مارچ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ آج الحمدللہ باب المدینہ کی پاک شیرازی کابینہ، مجید کالونی، گلشن حدید، اور دوسرا یہ کہ محبوبی کابینات جس میں صحرائے مدینہ، نوری آباد اس کی طرف کے، اور اصحابی کابینات ٹھٹھا، سجاول، گھارو، دھابے جی، الحمدللہ یہاں سے بھی اسلامیہ کی بہت بڑی تعداد یہاں پر حاضر ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہاں، ان سب کو 23، 24، 25 مارچ مدنی قافلے کے مسافر بنا دو۔ مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، تو کچھ آخرت کا توشہ اکٹھا کر لو، آخرت میں کام آنے والے اعمال جمع کر لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: پیارے امیر اہل سنت کفار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے اور دین اسلام کی دعوت دینے سے روکتے تھے، اور آپ کو نبی ماننے سے بھی انکار کرتے۔ یہ بتائیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کیا کفار نے معراج پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ پھر سب سے پہلے معراج کی کس نے تصدیق کی؟ کیا قرآن پاک میں معراج کے واقعے کا بھی ذکر ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو عبارت جس نے بھی ترتیب دی ہے، میں ویسے میرا اپنا ذوق، کفار نے کر کے پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شرعی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ کفار پہلے نہیں آنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کر کے، یوں ہوتا نا تو ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار، تو یوں ایک کفار کا تذکرہ بعد میں، پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ۔ بلکہ میری عادت ہوتی ہے کہ کوشش کرتا ہوں، اب یہ ذہن بنا ہے کچھ عرصے سے، کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، بلکہ اللہ تعالی کا ذکر، کہ جیسے یوں کہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتوں سے نوازا، تو اب یہاں یہ ہونا چاہیے، میرا ذہن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار رحمتوں سے نوازا، نہ اللہ کا ذکر پہلے آ جائے۔ اچھا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صدیق اکبر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اس کے بجائے یہ ہوتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیق اکبر دوست تھے، سرکار کا تذکرہ پہلے، یعنی جو افضل ہو یہ پہلے اور مفضول بعد میں، یہ ایک ذہن بنتا ہے میرا۔ لیکن کہیں عبارت میں ایسا ہوتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ بعد میں وہ ہو لفظ، تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں آسانی ہو وہاں پہلے افضل کا تذکرہ کیا جائے۔ کہ میرا ذوق، آپ نے وہ روحانی علاج، 40 روحانی علاج رسالہ دیکھا ہوگا، سب میں پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ ہاں، اس یہی ترتیب مدنی پنچورہ میں بھی ہے، بلکہ اور کتابوں میں، دیگر کتابوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فضیلت ہوتی ہے۔
اچھا، اب اس سوال میں معراج شریف کی سب سے پہلے تصدیق، یعنی اس کو سچا ماننا ہے نا، سب سے پہلے اس واقعے کی معراج شریف کے سب سے پہلے کس نے سچا تسلیم کیا؟ اصل ایک تو نا سچا تسلیم کرنا، کہنے والے کی بات سنتے ہی کہہ دینا کہ صحیح ہے، اور دوسرے نے بتایا تب بھی صحیح کہنا، کیونکہ یوں سب سے پہلے تصدیق تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یعنی اس کو سچا قرار دیا، لیکن کمال صدیق بھی کمال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے بہکانے کی نیت سے کہ اب تو یہ بھی مطلب ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل میں نہیں آتی، کہ دیکھو تمہارے دوست جو ہیں، تمہارے صاحب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہیں کہ میں تھوڑے سے وقت میں کعبے شریف سے مکے یہ جو بھی میری آنکھیں بند ہیں، جو فرمایا وہ سچ کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، حق حق حق. تو یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال میں اور کچھ بھی ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں تذکرہ اس کا ایک تو 15ویں پارے کے شروع میں ہے، اور پھر دوسرا سورۃ النجم، یہ پارہ نمبر 30 اچھا سورۃ النجم پارہ نمبر 27 میں اس کا معراج شریف کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں دو مقام کے علاوہ بھی ہے. معروف مشہور یہی ہے کہ یہ 2 مقام تو کنفرم ہے کہ یہاں اس میں معراج شریف کا واقعہ جو ہے وہ اجمالاً بیان کیا گیا ہے مختصراً. پھر حدیثوں میں اس کی مزید وضاحتیں اور تفصیلات ہیں الحمدللہ. اس میں ہم کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا اس کا ذکر مبارک 15ویں پارے میں، اور اس کے بعد آگے کا جو سفر تھا اس اور جو کچھ ہوا اس کا کسی حد تک ذکر سورہ نجم میں ہے؟ اسرا معراج کے 3 حصے ہیں، اسرا معراج اور اعراج. جی، تو اسرا تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس پر تو یہ نص وارد ہو گئی قرآن کی. جی ٹھیک ہے نا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی جو بیت المقدس میں. تو اس پر تو ایمان لانا فرض ہو گیا کہ اگر اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا اس سفر اسرا کا. سفر میں جی سفر معراج کا حصہ ہے جی جی اسرا. ٹھیک ہے، سفر اسرا یا اسرا کا انکار یہ ہے کفر، اور مسلمان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ معراج کا جو بالکل ہے نا صراحت کے ساتھ تذکرے جو ہے نا یہ احادیث مبارکہ میں جس کا آپ جو کہنا چاہتے ہیں. جی، اور سورہ نجم میں جو ذکر ہے کہ جیسے کہ وہ والنجمی والہوا یہ کر کے پھر وہ قاب قوسین کا وہاں ذکر. سورہ نجم کو بطور خاص جو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے نیچے تشریف لانے کے بارے میں، والنجمی اذا ہوا، اس کو تعبیر ہی کیا. نجم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ محمد جب وہ نیچے اترے، جب وہ تشریف لے کر آئے معراج سے. آگے اس کے اندر سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی فرمائی، اس کا بھی ذکر ہے.
لیکن جو آپ حاجی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ حدیث مشہورہ متواترہ سے ہے، یعنی مسجد اقصی سے لے کر آگے آسمانوں کی سیر کرنا یہ حدیث مشہورہ متواترہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو عرش اور بالائے عرش پہ مکان سے لامکان کی طرف یہ جو عروج اور یہ ترقیاں فرمانا ہے، یہ خبر احاد سے، یعنی حدیث کی وہ قسم جن کو خبر واحد کہا جاتا ہے، یہ ان سے یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس موضوع پر کتاب مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے واقعہ معراج پر، اس کا مطالعہ تو میرا تو ناقص مشورہ ہے کہ اس مہینے میں اس کتاب کا بھی مطالعہ کر ہی لینا چاہیے۔ نام فیضان معراج ہے آصف بھائی، فیضان معراج، اسے مختصر ہے، اتنی بہت مختصر ہے لیکن دلچسپ بڑی ہے، بہت دلچسپ ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ بڑی حکایتیں اس میں پیاری پیاری، اور واقعی یعنی کہ اس میں وہ حکایتیں کہ میری تو زندگی گزر گئی نا اس فیلڈ میں نے معراج شریف کے واقعات اور پڑھے ہیں، مطلب اور بڑے بیانات کیے ہیں، لیکن مجھے اس رسالے میں معراج کے کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں، نئی حکایتیں، اور یہ اس کو ضرور پڑھیے، فیضان معراج، بڑی پیاری کتاب ہے اور زیادہ طویل نہیں ہے، 150-200 صفحے ہوں گے۔ اب یہ علی اکبر اتاری ہے چھانگا مانگا، یہ ہمیں امیل سنت کے جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے وہاں پر سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں جو کہتے کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی ہے موجے کر لو، مولوی تو ڈرا ڈرا کے مارتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، ایسا کہنا کہ ایسا، خطرناک ہے یہ کہنا، یعنی کہ مولوی ڈراتے ہیں تو کیا یہ اپنی طرف سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مولویوں کے آقا، یہ مولوی بھی شاید حقارت سے کہتے ہوں تو تعجب نہیں ہے، ان علماء کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پروردگار نے حکم دیا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے نذیر۔ نذیر تو گھروں میں نام ہوتے ہیں آج کل، زال سے نذیر ہے، نذیر۔ نذیر کے معنی آپ کسی کو پوچھ لیں، ڈرانے والا، نذیر مانے ڈرانے والا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہم کو فضائل بیان کیے، بشارتیں دی، اور ڈرایا بھی تو ہے کہ نماز پڑھو تو یہ فائدہ، نہیں پڑھو گے تو جہنم کا یہی عذاب، ڈرایا نا۔ تو جو مولوی جو کام کر رہے ہیں تو یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، علماء جو ہیں یہ نائب ہیں، یہ اگر ڈراتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ تو جو مسلمان ہے اسی کو ہم ڈرا رہے ہیں، غیر مسلم کو بھی ڈرا ہی رہے ہیں، لیکن وہ بھلے نہیں ڈرتا تو دیکھ لے گا مرنے کے بعد۔ مسلمان اگر ایسی باتیں کرے گا تو اس کے لیے بڑا ایمان کا خطرہ ہے، اگر ایسی باتیں کرے گا کہ یہ مولوی ڈراتے ہیں ہم کو خواہ نہیں، ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ دیکھیں جو ایسا بولتے ہیں، میں نے ان کو کافر نہیں کہا، لیکن یہ ایمان کا خطرہ ہے کہ گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہیں، تو بالکل یعنی کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کہ گناہ گار ہونا اور چیز ہے اور باغی ہونا اور چیز، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے کہ بندہ چھپ کر ڈر ڈر کے کرتا ہے یہ بھی گناہ، ایک گناہ ہوتا ہے دیدہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ایمان کے لیے اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ چھپ کر جو گناہ کرتا ہے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسوں کو سمجھا رہے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، جس رب کی نافرمانی ہم نے چھپ کر کی اس کو تو سب پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے چھپنا تو ممکن ہی نہیں ہے،
کہ اب ہوگا کیا، گناہ کر لیا تو کر توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، جی جی 150-200 صفحات کی چھوٹی سی کتاب ہے، یا 10 سے 15 صفحات کی کتاب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 150-200 صفحات کی کتاب کو ہم چھوٹی سی کتاب کیسے کہیں؟ اب تو ان کو قرآن کریم تو پڑھنا ہے ہم سب کو یار. قرآن کریم میں تو 10-15 پیج نہیں ہے، یاد ہے. نہیں یہ اور ہے، یہ شاید اور میں نے جو پڑھی وہ اللہ بہتر جانے. اچھا یہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ آیت ہے. سبحان اللہ. اچھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ ہے آیت مبارکہ، تو وہاں سے ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الرحمن. یہ فیضان معراج کتاب جو آپ نے